بات کرنی, آپ بھی اس ٹاپک میں جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالیں. حصہ ڈالیں. جیسے میں نے کہا کچھ تیاری تو کر نہیں پایا ہوں, خدا کے تصور کے لیے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں. جو بھی باتیں سوچی تھی وہ سب جو ہے, اب جتنی باتیں سن لی ہیں تو کچھ ایکچولی ان کی کوئی ورتھ نہیں رہی باتوں کی. میں سوچ کے یہ آیا تھا کہ مجھے بچپن سے ایک انٹرسٹ رہا ہے کہ کمپیریٹیو ریلیجنس کے حساب سے, کہ کیونکہ ہم لوگ مسلم سوسائٹی میں پلے بڑے ہیں, مسلم فیملیز میں پیدا ہوئے ہیں, تو ہم لوگوں کو ایک طریقے سے میسج دے دیا گیا ہے اور ہم لوگوں نے اس کو پی لیا ہے. لیکن ہم لوگوں نے خود سے ڈیبیٹ نہیں کیا. جس طریقے سے پہلے بھی ان ڈسکشنز میں بات اٹھ کے آئی ہے کہ شاید وہ انسان جس نے اسلام اڈلٹہڈ میں قبول کیا ہے, شاید اس کو زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ زیادہ اچھی طریقے سے ریلیٹ کر سکتا ہے. ہم لوگوں کو کیونکہ ایک طریقے سے سمجھایا گیا ہے, ہم لوگ بس اس طریقے سے جی رہے ہیں. جیسے آپ نے شوکت صاحب کہا کہ بس کھڑے ہو گئے نماز پڑھ لی, تو مجھے لگتا تھا کہ کمپیریٹیو ریلیجنس سے شاید مجھے سمجھ میں آئے گا کہ کیا غلطی کر رہے ہیں دوسرے ریلیجن والے. جو بت پرستی کر رہے ہیں وہ تو صاف دکھ رہا ہے. آپ نے ڈاکٹر صاحب کہا تھا کہ چاند کو یا سورج کو لوگ پوج رہے ہیں, لیکن اب ہندوستان میں تو جانوروں کو تک پوجا جاتا ہے. تو مجھے لگا تھا کہ شاید اس لحاظ سے اگر میں سوچنا شروع کروں گا تو مجھے سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کیا کانسیپٹ گاڈ کا دینا چاہ رہا ہے. لیکن آپ نے صحیح کہا کہ ہم شاید ایک مسلمان سوسائٹی میں رہ کر بھی یا مسلم فیملی میں رہ کر بھی شاید اس کانسیپٹ کو گراسپ نہیں کر پا رہے ہیں, اور شاید میرا بھی یہی اپنے بارے میں فیلنگ ہے. اس میں ایک دوسری طریقے سے میں نے سوچنا شروع کیا تھا کچھ عرصے پہلے کہ دیر آر اونلی 2 فارمز آف گاڈ. اگر اس کو سب سے زیادہ ریڈیوس کر دیں تو دیر آر اونلی 2 موٹیویشنس فار ہیومن بینگز, اینڈ جو ہمیں فیس آف گاڈ دکھتا ہے اپنی پوری ایگزسٹنس میں, ون از فیئر اینڈ ون از لو. تو جو بھی بیسس ہے اللہ کا, ہمیں یا تو قرآن میں آپ کہیں پہ بھی پڑھیے جو بھی اسماء الحسنی ہیں ان کے مطلب یا تو لو کے ہیں کہ اللہ آپ کو اپنی مرسی اور کمپیشن سے کیا دے رہا ہے, یا اس کے قہر سے آپ ڈریں, اس کی رعب سے آپ ڈریں کہ آپ غلط راستے پہ نہ جائیں, اس کے غصے سے آپ ڈریں, اس کی محبت کے ہٹ جانے سے آپ ڈریں. تو یہی انہی تھاٹس پہ میں نے سوچنا شروع کیا. لیکن ایز یوزول میں بہت ہی کنفیوز طریقے سے سوچتا ہوں اور مجھے پتہ نہیں نتیجے پہ پہنچ پاتا ہوں یا نہیں. لیکن اگین اس کو میں نے جب کمپیریٹیو ریلیجن سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کری تو مجھے لگا کہ دوسرے مذہب میں بھی لوگ اس طرح سے سوچتے ہیں, ان کو بھی معلوم ہے کہ یا تو خدا کی رعب ہے یا ان کا لو ہے. تو پھر ہم لوگوں کے پرسپیکٹیو میں ڈفرینس ہے کیا پھر اسینشلی. لیکن جس طریقے سے میں قرآن کی اسٹڈی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ اس میں ایکچولی وہ جو میسیج ہے وہ قرآن میں ہی ہے. اور اسماء الحسنی کو جب میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں الگ الگ ناموں کو, تو مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا بہت سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن یہ تو تھی یہ میری انڈرسٹینڈنگ. لیکن پچھلے ہفتے میں آپ سے ایک شیئر کرنا چاہوں گا کہ میری ایک گفتگو ہوئی اپنے کولیگ سے جو کہ ہندوستان سے ہیں, اور ان کا مذہب ہے جینزم. آپ نے سنا ہوگا, وہ ہندوستان میں ہی وہ پیدا ہوا ہے وہ مذہب, اور وہیں پر ٹکا ہوا ہے, کہیں اور پھیلا نہیں, اور شاید اس کو فالو کرنے والے 1 کروڑ بھی نہیں ہیں لوگ. تو ہم لوگوں کو اسکول بکس میں سکھایا جاتا تھا کہ جینزم اور بدھزم میں جو یہ مہاویر اور بدھا آئے جنہوں نے ان ریلیجنس کو شروع کیا, انہوں نے کہا کہ کوئی بت پرستی نہیں ہونی چاہیے. لیکن ان کے مندر بھی ہیں اور وہ لوگ مہاویر اور بدھ کی بتوں کو پوجا بھی کرتے ہیں. لیکن بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ دونوں کے اس میں ریلیجن میں ایکچوئل ان کی جو سیکھ دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دیر از نو گاڈ. جو بالکل کور کانسیپٹ ہے اس کا, جو میرا کولیگ تھا اس کو بھی کچھ اس طرح کے خیال آئے اور اس نے اسٹڈی کری ہے پچھلے کچھ سالوں میں, وہ جین ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ دیر از نو گاڈ ان دیٹ تھاٹ.
تو وہ ان کا یہ ہے کہ ہر انسان ہی جو ہے اس کو بس ایک اینڈلیس سائیکل میں اس کو اس کی جو نفس ہے, اس کی جو سول ہے, وہ بس ایک باڈی سے جڑی ہوئی ہے, وہ ایٹریبیوٹس کما رہی ہے, نیگیٹو یا پازیٹیو ایٹریبیوٹس, اور وہ بس ایک اینڈلیس سائیکل میں چلتی جا رہی ہے. اور وہ جب انلائٹنمنٹ پالے گی, آپ نروانا کہہ لیجیے اس کو یا کچھ بھی کہہ لیجیے, تو وہ ایک ہائر لیول آف ایگزسٹنس میں چلی جائے گی جس کو اس ایگزسٹنس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ اسٹیٹ آف بلس ہے. تو بدھزم اور جینزم کے کور کانسیپٹ میں کوئی گاڈ نہیں ہے, یہ دنیا ہمیشہ سے تھی, یہ دنیا ہمیشہ رہے گی. اور میں بہت سرپرائز ہوا کہ ان میں جینزم میں کوئی اچھے کام کرنا یا برے کام کرنا, اچھے خیالات برے خیالات کا کوئی کچھ نہیں. ہر کسی کا کچھ ایک ایٹریبیوٹ ہے, اور وہ جب ایٹریبیوٹ ایکویلیبریم پہ آ جائے گا تو آپ نروانا پائیں گے. تو اب مجھے سمجھ میں نہیں آیا, مجھے لگا کہ شاید کبھی آگے جا کر میں کچھ اسے اپنے مذہب کی باتیں بھی بتا پاؤں گا, لیکن اب یہ سب سن کے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جس کا کانسیپٹ آف گاڈ اتنا ڈفرینٹ ہے, اس سے میں کس طریقے سے ریلیٹ کروں, اسے میں کس طریقے سے میں اپنے ریلیجن کے بارے میں بتاؤں, یا اگر دعویٰ کرنا ہو تو ایسے لوگوں کو کیسے کریں. بس یہی. بہت شکریہ جی عامر صاحب. آلموسٹ ہمارے تمام لوگوں نے